بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مسند خاص پہ علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اللہ آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی لیاقت علی قادری صاحب زیدہ شرفہ، آپ نے یہ شغف پیدا کیا، یعنی اس طرف توجہ مبذول کروائی، الحمدللہ کہ ایک منزل ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم محنت کرنے سے ملتی رہتی ہے۔ علم کا سلسلہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تسلسل سے جاری رہنے والا سلسلہ ہے۔ عالم ہر وقت کتابوں میں علم میں رہتا ہے۔ فقیر چونکہ سب سے چھوٹا قرآن کا طالب علم ہے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کا جو مقصد علم ہے وہ قرآن ہے۔ اصل میں قرآن کے فہم کے یہ سارے علوم ہیں، تو اسی لیے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے سورہ نحل میں سے، اور منٹ 3 ہیں، اور انشاءاللہ انہی 3 منٹوں میں میں گفتگو کو کلوز کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کا معنی ہے کہ قرآن علم کل ہے، سارے علم قرآن سے۔ میں پہلے گزارش کر چکا، یہ جتنے علوم ہم حاصل کرتے ہیں، مقصد علم جو ہے یعنی مقصود کتاب اللہ کا فہم ہے، مقصود کتاب اللہ تک آنا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن علم کل ہے، یعنی سارے علم قرآن سے۔ اگر میں اسے سیگریگیٹ کروں، یعنی جو عصری علوم ہیں، فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی، جی بالکل یہ سارے علم قرآن سے ہیں۔ سائنس سے قرآن نہیں ہے، قرآن سے سائنس ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ساری سائنس قرآن کے علوم میں سے ایک جزوی علم ہے۔ یہ جتنی سائنس آپ کو نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ یہ جو میڈیکل سائنس ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا توجہ کریں گے پھر مسئلہ سمجھ آئے گا، چونکہ آپ سارے علمائی تشریف فرما ہیں، توجہ تو آپ کی ہے۔ یہ ڈاکٹر آج یہاں پہ ایک مشین رکھتا ہے، اور مشین رکھ کے بتاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ۔ حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے میں بتاؤں تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ تو دس از دا الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی، یہ بھی قرآن سے۔
یہ جو آج ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ولی سلیمان ریحا، نبی علیہ السلام تخت پہ تشریف فرما ہوتے تھے، تخت فضا میں اڑتا تھا، یعنی یہ بھی ٹیکنالوجی قرآن سے۔ اچھا، دس از دا ویری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز، موبائل دور حاضر کی سب سے جدید ٹیکنالوجی ہے۔ دیر از ناٹ اینی سارٹ آف وائر، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے، یہ تار ہے اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ ہیئر از ناٹ اے وائر، یہاں پہ کوئی تار نہیں ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یورپ تک آواز جا رہی ہے۔ آئیے اللہ سورہ الحج میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ فرما رہا ہے میرا خلیل آواز دیجئے لوگوں کو حج کے لیے۔ حضرت خلیل عرض کرتے ہیں میری آواز کون سنے گا، سامنے تو بندے ہیں ہی نہیں۔ اللہ فرمائے یَأْتُوکَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، خلیل آپ آواز دیجئے قیامت تک اولاد آدم میرے گھر میں آ کے کہے گی لبیک ہم حاضر ہیں۔ تو درمیان میں کوئی تار تھوڑی ہے، کوئی وائر نہیں ہے، یہ حضرت خلیل کی آواز کا معیار ہے۔ آج کی سائنس کہے گی کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کام کر رہی ہیں اور آوازیں جا رہی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے، چونکہ میں کوئی خطاب تو نہیں کر رہا، میں تو ایز اے طالب علم یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے، یہ حضرت خلیل کی آواز کا معیار ہے۔ آپ آواز دیں تو بندے لبیک کہتے ہیں، جہاں تک میرے نبی کی آواز کا معیار ہے۔ اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، خلیل آواز مارے تو بندے بھاگے جاتے ہیں، حبیب آواز مارے تو پتھر بھی بھاگے آتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں، سارے علم کتاب اللہ سے ہیں۔ کتاب اللہ مرکز علم ہے، مصدر علم ہے، تمام علوم کا مصدر اعلیٰ کتاب اللہ ہے۔ اصل میں ہمیں قرآن فہمی کی ضرورت ہے، دعا کریں قرآن فہمی کا شغف پیدا ہو جائے اور نئی نسل میں بھی قرآن فہمی کا شغف پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے قرآن حفظ کریں، یہ سعادت ہے، لیکن افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں ایک آیت اور پڑھ لوں، ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ نے محسوس کیا سارے علم قرآن سے؟ آپ اس بات پہ اس نتیجے پہ آ گئے جتنے علم ہے سارے قرآن سے، سارے علم قرآن سے۔ اب اللہ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ان قرآن، اگر یہ مصدر علم، اگر یہ علم کل پہاڑوں پہ آتا، سیرت پہاڑ چل پڑتے، او قطعت بہ الارض، اگر یہ قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، اگر قرآن مردے پہ آتا مردہ کلام کرتا۔ اچھا، ایک بڑی معروف آیت ہے، یہ آپ سب کے ذہن میں ہوگی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو پہاڑ ریزہ ہو کے اڑ جاتے۔ اب آپ نے توجہ فرمائی کہ بڑا جلالی کلام ہے، بڑا ہیبت والا کلام ہے، اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے، اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا۔ مولا تو پھر یہ کلام کہاں پہ رکھا؟ فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، نزل بروح الامین علی قلبک، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ رکھا ہے، حضور کے قلب پہ آیا ہے، نبی رحمت کے دل پہ آیا ہے۔ آخری جملہ عرض کروں اور اجازت لوں، قرآن علم کل ہے، دل نبی کے وجود کا جز ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، قرآن علم کل ہے اور قلب مصطفیٰ نبی رحمت کے وجود کا جز ہے۔ او بھائی جس کے جز پہ علم کل لائے، خدا جانے حضور کیسے عالم ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سلامت رہو، ماشاءاللہ، سلامت رہو، ماشاءاللہ۔